میرا نام سمیرہ بشیر ہے، میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا ٹھپا سٹیمپ لگنے کے باوجود موجودہ امریکی ریاست اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کی مالداری ہونے کی اور پوری دنیا پہ اسرائیل کا رول کرنا کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہن جی، آپ کا نام کہیں گے ذرا، نام آپ اسے دہرائیں؟ سمیرہ بشیر میرا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ سمیرہ بشیر۔ سمیرہ، کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے ادھر؟ کوئی بھی غیر مسلم خاتون ہے نہیں سر۔ جو سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا سوال دہرائیں گے ذرا، لیکن آہستہ سے، جی۔ کیونکہ مائکروفون ذرا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا جو سٹیمپ لگانے کے باوجود موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کے مالدار ہونے کی مجھے ذرا وجہ، سننے میں نہیں آ رہا، خالی یہ سننے میں آ رہا ہے قرآن مجید میں یہود کا سٹیمپ۔ آپ ذرا آہستہ سے بات کریں گے، آپ میں بھی صحیح بات کریں، لیکن مائکروفون سے سننے میں نہیں آ رہا ہے، اسپیکر سے۔ آپ پھر سے سوال دہرائیں گے؟ قرآن کا یہود پر ذلت اور محتاجی کا سٹیمپ لگانے کے باوجود اسرائیلی ریاست کا قیام اور اس کے مالدار ہونے کی وجہ اور پوری دنیا پہ رول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کا سوال صحیح طریقے سے سنا، آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں لکھنے کے باوجود یہود کیوں دنیا کو رول کر رہے ہیں، برابر؟ جی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں خواتین سے، مجھے پتہ نہیں خواتین بھی اس تقریر میں موجود ہے۔ جب میں نے آپ کا خیر مقدم کیا تو میں نے خواتین کا نام نہیں لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں خواتین میرے بہنوں کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ مجمع اتنا بڑا ہے، مجھے دکھ رہا نہیں ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ قرآن مجید میں یہود کا ذکر کرنے کے باوجود، ان کا سٹیمپ لگنے کے باوجود کیوں یہود پورے دنیا پہ رول کر رہے ہیں۔ جی سر۔ میرے علم کے حساب سے یہود بالکل صحیح ساری دنیا پہ رول کر رہے، اور رول کر رہے دو وجہ کی وجہ سے۔ نمبر 1، وہ ساری بینک، جتنے بینک ہے ربا بینک دنیا کے، اس کے سرتاج ہے یہود۔ آپ جتنے بینک دیکھیں گے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا جتنے امریکن بینک ہے، آپ سنیں گے فورٹ ناکس، آپ سمجھیں گے یہ یو ایس اے گورنمنٹ کا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہود کا ہے۔ تو یہود نے پوری دنیا کو ربا کے اندر ڈبا دیا، ربا لینے سے، انٹرسٹ لینے پہ مجبور کیا۔ آپ کو بولتے ہیں استعمال کرو کریڈٹ کارڈ، 1 مہینے میں واپس دو، نو پرابلم، 1 مہینے سے زیادہ ہم انٹرسٹ چارج کریں گے۔ ابھی انسان جب استعمال کرتا ہے کریڈٹ کارڈ، پہلے بار برابر، بعد میں ارے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ ربا میں ڈوب جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈ IMF کیا کرتی ہے؟ کئی ملکوں کو لون دیتی ہے، لون دے کے آپ سے غلط کام کرواتی ہے۔ ہم لیتے کیوں لون ان سے؟ اللہ جب بولتا ہے ربا حرام ہے، آپ ان سے لون لیتے کیوں؟ آپ ان سے اگر لون لیں گے ربا پہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان ملک کو پیسے سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ پیسے سے محبت ہے۔ تو ہم خود مسلمان ملک جاتے ہیں یہود کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ کیا اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ محبت جو کرتے مسلمان سے وہ ہے جو کہتے ہیں کہ میں نصارہ ہوں، میں کرسچن ہوں، اور سب سے زیادہ دشمن ہے یہود۔ قرآن کی آیت ہے۔ پھر بھی ہم قرآن کی آیت کو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہوئے سمجھتے کہ ہمیں پیسہ بچا سکتا ہے۔
ہمارے پڑوسی ملک ہے. پڑوسی ملک, یہ پڑوسی ملک مطلب آپ کا نظر ایک طرف زیادہ ہٹا کے جائے, پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک بھی ہے. امریکہ کو 20 سال سے زیادہ ناک میں دم لے کے آئے, لے کے آئے کہ نہیں؟ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں, انڈیا کا نہیں. پڑوسی ملک بولے تو پہلا رشیا ہے, ان پہ حملہ کیے تو امریکہ نے ان کی ٹریننگ دی. پھر امریکہ نے جب حملہ کیا, ان نے بولے ہم ہمارے دھرتی پہ کس کو آنے نہیں دیں گے. افسوس کی بات ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر خرچہ کی 20 سال تک, پھر بھی انہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے پڑا. کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی مدد تھی. تعداد میں کتنے؟ 35 یا 36 ملین. کئی ملک جو اس سے زیادہ ہے تعداد میں, ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ لاسٹ ایئر جتنی کرنسی دنیا کی تھی, سب سے بہترین کرنسی تھی افغانستان کی. کیوں؟ وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے. ان کو IMF سے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس کی مدد چاہتے ہیں. میں نے کہا نا یہ دنیا امتحان ہے. یہ ساری دنیا جو زندگی ہم جی رہے امتحان ہے. تو یہ انٹرسٹ کے ذریعے وہ سارے انسانوں کو اپنے چنگل میں گرفت کرنا چاہتے ہیں. ہم تجارت کرتے تو بینک سے لون لیں گے, لون لے لیں گے تو کیا ہوگا, کیا مر جائیں گے. آپ کو اچھی گاڑی چاہیے, اچھا محل چاہیے, اچھی گاڑی آخرت میں کرو نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا. اور افسوس کی بات ہے, اللہ نے ہم مسلمان ملک کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنا پیسہ دیا ہے. میرے علم کے حساب سے ٹاپ 100 ریچسٹ انسان دنیا میں 95% سے زیادہ مسلمان ہیں. یہ بل گیٹس, جیف بیسوس اپنے کھیسے میں رکھیں گے ان کو. ایلان مسک, ایک ایک مسلمان گلف کنٹری میں اس کے پرائیویٹ کمپنی ہے. ان لوگ ریچ ہے کیونکہ لسٹڈ کمپنی میں. میں خود جانتا ہوں, باقی لوگ کو چھوڑو, میں خود جانتا ہوں, میں شہادت دیتا ہوں, میں کئی مسلمان کو جانتا ہوں جو بل گیٹس کو ایک حصے میں رکھیں گے, ایلان مسک کو دوسرے حصے میں. میں خود جانتا ہوں, مل چکا ان سے. اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے, کالا سونا دیا ہے. ہم کیا کرتے؟ یہود کے بینکوں میں رکھتے. پھر یہود آپ کو کٹ پتلی کی طرح نچاتے. آپ کچھ کریں گے تو ہم پیسہ لے لیں گے تمہارا. ہمارے مسلمان ملک پہ ہم حملہ کرتے, فلسطین پہ, غزہ پہ. کیا کرتے ہم؟ کچھ نہیں. تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہم؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک تقریر کی ہے, پھر سے تقریر کیا کروں, میں مقرر ہوں, جس میں کہا گیا ہے 15 نقطے امت کے لیے, فلسطین کے لیے. اور اس میں کہا ہوں میں 14 پوائنٹ. جس طریقے سے نیٹو ہے, نارتھ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن, 31 ملکوں کا الائنس ہے, امریکہ یورپین کنٹری کا, امریکن کینیڈا یورپین کنٹری کا. اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے, گویا کہ آپ سارے 31 ممالک پہ حملہ کرتے. ہم مسلمان کیوں نہ میکٹو بناتے,
مسلم ٹریٹی، مسلم کنٹریز ٹریٹی آرگنائزیشن کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ کہ آپ ایک بھی ممالک 57 ملک ہے جو میجورٹی مسلم ہے، کیوں نہیں الائنس بناتے؟ اگر آپ ایک بھی ملک پہ حملہ کریں گے گویا کہ سب ممالک پہ کیے، کیا ہوئیں گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوئیں گا؟ ہم شہید ہوئیں گے۔ میں تو روز دعا کرتا ہوں میرے تہجد میں، اللہ میری مال اور میرے جان تیرے نام پہ قربان ہو۔ انڈیا میں میں ہر رات تہجد میں دعا کرتا تھا، تو 2016 میں مجھے ہجرت کرنے پڑا دعوتی کام کی وجہ سے، انڈیا سے ملیشیا۔ تو اللہ نے میری آدھی دعا سنی، میرے پورے مال کو انڈین گورنمنٹ نے ضبط کر لیا، آدھی دعا سنی۔ اسی لیے جب میں دعا کرتا ہوں، میں کبھی بھی دعا نہیں کرتا ہوں کہ مال واپس ملے۔ بولے کیوں نہیں؟ ارے دعا کیا مال جائے واپس ملے تو ثواب کدھر ملے گا؟ ابھی تو 700 گنا مل گیا، میں بیوقوف ہوں کہ مال کے لیے دعا کروں؟ اللہ نے کیا کیا؟ نئے دھندے شروع کیا، نیا مال دے دیا مجھے۔ کیا کیا؟ میں سمجھا آخرت میں ملے گا، دنیا میں شروع کر دیا، نئے دھندے، نئی تجارت، نئی دولت۔ تو اسی لیے جب لوگ نے بولے کہ پاکستان میں بھائی سیکورٹی پرابلم ہے، تو میں بولا میں تو صرف پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ احتیاط نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، تو اونٹ کو باندھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کی لاہور کی پولیس سے بہت میں متاثر ہوں، لاہور کی۔ دیکھو ابھی کوئی بھی پیچھے نہیں چل رہا ہے۔ جس ٹائم میں ایئرپورٹ سے آیا ماشاء اللہ پورے سیکورٹی کے ساتھ، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پہ توکل وہ بھی کرتے، میں بھی کرتے، لیکن احتیاط لینا چاہیے۔ لیکن اتنا احتیاط نہیں کہ اونٹ کو اتنا کسو کہ مر جائے۔ آپ میرا دعوتی کام روک دیں گے، میں دعوت نہیں کر پاؤں گا تو جنت کیسے جاؤں گا؟ تو جی کے کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اگر یہ آج کے مسلمان کو ایمان ہو جائے، ہم یکساں ہو جائے، ایک ہو جائے، کیا ہوئے گا؟ زیادہ سے زیادہ شہید ہوئیں گے، اور کیا ہوئے گا؟ جنت تو جائیں گے۔ جو ظلم ہو رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پہ، افسوس کی بات ہے، جو ہمارے بس میں وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں۔ ہم اگر میکٹو بنائیں اور دیکھے گا یہودوں کا ساتھ نہیں دے، بالکل یہود کنٹرول کر رہے بینک سے، نمبر 2 میڈیا سے جتنے ٹاپ میڈیا ہے، اسٹار ٹی وی، فاکس ٹی وی، 20 کا بھی، میجورٹی یہود۔ روپرٹ مرڈاک کا نام سنے؟ روپرٹ مرڈاک، اس کو بولتے ماہر میڈیا کا۔ تو یہود لوگ کنٹرول کر رہے 2 چیز سے، بینکوں سے، ربا سے، اور میڈیا سے۔ جب لوگ مسلمان ہونے لگے، جب دیکھنے لگے لائف جینوسائیڈ سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا بینڈ، میرے اکثر سوشل میڈیا بینڈ ہے۔ جہاں میں فلسطین کی بات کرتا ہوں میرا ٹویٹر بند، میرا انسٹاگرام بند، 1 ملین 2 ملین بند۔ فیس بک الحمدللہ اب تک محفوظ ہے، لیکن صرف 24 ملین، جانا چاہیے 100 ملین کے اوپر، اس کو شیڈو بین کے بننے کی۔ شیڈو بین مطلب روک کے رکھیں گے، زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے۔ سیم تھنگ میرا یوٹیوب، صرف 4 ملین۔
اگر میرا 100 ملے گا تو جنت جاؤں گا میں، 62 ہوئے گا تو جنت جانے کے زیادہ چانسز، ہاں کہ نہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کا تو میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے صحیح طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. ہاں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اتنی تعداد دی ہے، اتنا پیسہ دیا، ہم غلط خرچہ کر رہے. یہود کتنے فیصد ہے؟ کتنے فیصد؟ بہت کم. پورے دنیا میں 16 ملین. آپ کے ایک شہر میں آ جائیں گے، کراچی شہر میں 16.495 ملین مسلمان ہیں 2024 کے حساب سے. ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھروسہ کریں اور مانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ایک گرین، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں، اگر آپ ایک گرین اللہ کے راہ میں دیں گے، اللہ آپ کو 7 بوٹے دیں گے. 7 بوٹے، ہر بوٹے پہ 100 گرین، یعنی 700 گنا، 70,000% پروفٹ. وہ منیمم ہے، اللہ اور بھی دیں گے. اگر ہمیں یقین ہے تو ہم کریں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، آپ کو مال دے رہا ہے، دیکھتے ہیں مال کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کو پارٹنر بنو آپ کے دھندے میں، آپ کی تجارت میں. تجارت میں کبھی کمی نہیں ہوئی گی. میں نے اللہ کو پارٹنر بنا، پورا گیا اور دیا دے رہا ہے، کیا پرابلم ہی نہیں. میں صرف 2 یا 3 دن دیتا ہوں مہینے میں میرے تجارت کے لیے. کتنا؟ 2 یا 3 دن. کروڑ روپے کماتا ہے مہینہ، کروڑ روپے. ضرورت ہی نہیں. مجھے ضرورت ہے میرے اور بیوی کو رہنے کے لیے $500. $500 یعنی 1.5 لاکھ روپیہ، بہت ہو گیا. کروڑوں روپے دے رہا ہے ہر مہینہ. آپ اللہ کے ساتھ اللہ کو اپنا بزنس پارٹنر بناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ کو لون دے گا، قرض دے گا، اور اللہ اسے ملٹیپلائی کرے گا. تو یہ حالات ہے بہن اس کی وجہ سے کیونکہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم قرآن مجید پہ عمل کریں گے، جو آج میں نے تقریر کی اس پہ عمل کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے. آپ کیوں باقی یہود پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پہ بھروسہ کرتے؟ کیوں؟ اور آپ کے پاس مثال ہے، مثال ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ ان کو نیچا دیکھیں گے، لیکن آخرت میں تو اوپر ہے نا، ہاں کہ نہیں؟ تو اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ حاوی ہو جائے، چاہے وہ کرسچنزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کل سب پہ حاوی ہوئیں گا. اور 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک جگہ کہ اللہ کی شہادت کافی ہے، اور 2 جگہ اللہ فرماتے وَلَوْ قَرِّ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو پھر بھی یہ دین غالب ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کے پہلے ہم مسلمان ساری دنیا پہ راج کریں گے انشاءاللہ 7 سال کے لیے. 7 سال کے لیے ہم دیکھنا چاہتے، جب اللہ نے وعدہ کیا تو کیوں آپ قرآن سے دور جا رہے؟ کیوں قرآن سے دور جا رہے آپ؟
ابھی کب یہ ہوگا پتہ نہیں، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ضرور ہونے والا ہے. ہم ساری دنیا پہ انشاءاللہ امن کے ساتھ دنیا پہ رول کریں گے. اسی لیے قرآن عالمی ضرورت ہے اور ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. دنیا میں بھلے آپ کو لگے نقصان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا. اللہ آخرت اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ آپ کو آخرت بھی دیں گا اور دنیا بھی دیں گا. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.